اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلْيُوفُوا نَذُورَهُمْ کہ انہیں اپنی منتوں کو جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي کہ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا وہ آزاد ہوگا تو میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ اور منت جسے عربی میں نظر کہتے ہیں، نظر کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی چیز غیر واجب شدہ چیز کو اپنی طرف سے اپنے اوپر واجب کر لینا یا اپنے اوپر توان کو جو ہے وہ لاگو کر لینا۔ اور اس طرح علامہ راغب اصفہانی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نظر کا لغوی اور شرعی معنی یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے پر بندہ اپنے اوپر کسی عبادت کو لازم کر لے، وہ عبادت جو ہے وہ مالی ہو، وہ بدنی ہو، وہ قولی، کس طرح کی بھی ہو، تو بندہ اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لے۔ مثلا انسان کہتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا فلاں بندہ جو گم ہو گیا وہ مل جائے، مجھے جو ہے وہ جاب مل جائے، میرا بزنس اچھا چلنے لگ جائے، کوئی ہمارا بیمار ہے وہ تندرست ہو جائے، میرا یہ کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے جو ہے وہ اتنے روزے رکھوں گا، اتنی تسبیحات کروں گا، اتنے فقیروں کو کھانا کھلاؤں گا، یا کسی اور طرح کی بندگی کہ میں عمرہ کروں گا، حج کروں گا اپنے اوپر، جو اللہ کی طرف سے لازم نہیں، انسان اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر لے۔ اس کو نظر اور منت جو ہے کہا جاتا ہے۔ آج کل عرف عام میں منت اور نظر کے بارے میں بہت جو ہے وہ غلطیاں اور بہت سارے غلط عقیدے اور مسکنسپشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور عوام لوگ جو ہے وہ غلط طریقوں کی طرف اور حرام کی طرف جو ہے وہ جانے لگ گئے۔ منت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ جائز منت تو یہ ہے کہ بندہ بعض اوقات کسی کام کے ہونے کی بنیاد پہ اپنے اوپر کوئی بندگی لازم کر لے، یا بغیر کسی کام کی اپنی طرف سے اللہ کی محبت میں اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لے کہ میں جو ہے وہ اتنے نفل روزانہ پڑھا کروں گا، میں اتنے پارے تلاوت کیا کروں گا، یا یہ کہ میں روزے رکھوں گا وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسری یہ ہوتی کہ جو حرام ہوتی وہ یہ کہ اللہ کی نافرمانی میں جو ہے وہ انسان منت مانے کہ میرا یہ غلط کام ہو جائے یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں اس کو جو ہے وہ پورا کروں گا۔ اور زمانہ جاہلیت کے دور کے اندر میں لوگ اکثر ایسی منتیں تھیں جو اللہ کی نافرمانی میں مانتے تھے اور پھر ان کو پورا کرتے تھے۔ تو منت کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ منت ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں ہے۔ تو مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب بھی منت مانی جائے وہ اللہ کے نام پہ ہی مانی جائے، اللہ کی ذات کے لیے جو مانی جائے تو تب تو وہ منت ٹھیک ہوگی، لیکن اللہ کی ذات سے ہٹ کر انبیاء، اولیاء، صلحاء، علماء یا کسی بھی اس طرح جو لوگوں کے ہاں کوئی برگزیدہ شخصیت ہستی ہو اس کے نام پہ مانی جائے تو منت حرام ہے، اور اس کا پورا نہ کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اگر انسان پورا کرے گا تو وہ انسان جو ہے وہ اس سے گناہگار جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس طرح علاؤالدین حسکفی لکھتے ہیں کہ اکثر عوام جو فوت شدہ بزرگوں کی جو منت مانتے ہیں اولیاء کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، ان کے مزارات پہ دیے جلاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، لنگر بانٹتے ہیں، ان کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں وہ بالاجماع حرام ہے اور باطل ہے، اور ایسی منت جو ہے پوری جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عوام جو اولیاء کے نام پر منت مانتے ہیں، ان کے نام پہ جانور چھوڑتے ہیں یا کوئی بندگی ان کے نام پہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ آپ فرماتے ہیں وہ کئی وجوہ سے جو ہے وہ حرام ہے۔ پہلی بات یہ کیا فرماتے ہیں، جو اولیاء یعنی غیر اللہ جو ہیں، اللہ سے ہٹ کر انبیاء ہیں، ان کی جو منت مانی جائے تو یہ مخلوق کی منت اور نظر ہے، اور نظر اور منت چونکہ ایک عبادت ہوتی ہے، اور اللہ سے ہٹ کر کسی کی عبادت جو ہے وہ درست کسی طور پہ بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری وجہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسی منت غیر اللہ کی کیوں حرام ہے، اس لیے کہ وہ فوت شدہ کی طرف جو ہے وہ کسی چیز کی ملکیت کی نسبت کرتے ہیں، ان کی طرف جو ہے اپنی چیز کو جو منسوب کرتے ہیں، حالانکہ فوت شدہ آدمی شرعاً کسی چیز کا جو ہے مالک نہیں ہو سکتا، اور اس کی طرف کسی چیز کی نسبت جو ہے وہ جو ہے نہیں کی جاتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر منت ماننے والا کا یہ گمان ہو کہ یہ جو ولی ہے یا یہ کوئی اور ذات ہے یا کوئی بھی ہے، یہ میرا کام یا میری حاجت کو اپنی طرف سے ذاتی طور پہ پورا کرے گا تو یہ بھی حرام ہے، کیونکہ ذاتی طور پہ اللہ کے سوا کسی کو اتھارٹی حاصل نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکے یا کوئی پورا اس کی حاجت کو پورا کر سکے۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے اندر عبادت نظر اور منت جو یہ عبادت اور قربت مقصود ہے، اس لیے اگر کسی نے گناہ کی منت مانی تو وہ درست نہیں ہے۔ منت فقط جو ہے اللہ کے لیے ہے،
اور بندہ صرف اللہ کے لیے جو منت مانے۔ ہاں درست طریقہ منت ماننے کا یہ کہ انسان منت اپنے رب کے لیے مانے اور یہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں جو اتنا لنگر ہے، اتنا کھانا ہے، یہ فلاں بزرگ کے دربار پہ جا کے جو ان کے وہاں بیٹھے فقیروں کو جو تقسیم کر دوں گا، بانٹ دوں گا، اس طرح میں وہاں مسجد کی تعمیر کروا دوں گا، لیکن کرواؤں گا اللہ کے لیے۔ تو پھر تو یہ معاملہ ٹھیک ہے کہ انسان جو ہے منت اللہ کے لیے مانے اور مصرف کسی بھی بزرگ، کسی بھی نیک جگہ کو جو بنا لے کہ میں وہاں جا کے یہ بات جو ہے وہ پوری جو ہے وہ کر دوں گا۔ تو لہٰذا اس سے ہٹ کر اگر کس طرح کی کوئی منت مانی جائے گی جس کے اندر براہ راست غیر اللہ کی طرف نسبت ہو تو وہ شرن حرام ہے اور اس کا نہ پورا کرنا یہ فرض ہے۔ اگر پورا کریں گے تو جو ہے وہ گناہ کے اندر جو ہے وہ گر جائیں گے، گمراہی کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔